الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بڑی الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين حمد و صلاۃ کے بعد میرے واجب احترام حضرت میرے بچوں میرے ساتھیوں میرے بزرگوں میری مائیں بہنوں جو کہ بیان سن رہی تھی، میں آج آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260 ہے، اس کا ترجمہ تفسیر بیان کروں گا۔ اللہ کی ذل اللہ تعالیٰ نصیب کو صحیح بیان کرنے کی، حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو سن کر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ کہ یاد کرو عرض کی ابراہیم نے رب ارنی کیف تحیی الموتی کہ میرے پروردگار ارنی دکھا مجھے کیف کیسے تحیی الموتی تو زندہ فرماتا ہے مردوں کو قَالَ وَلَمْ تُؤْمِنْ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم یقین نہیں رکھتے؟ قَالَ بَلَىٰ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی زیارت کیوں نہیں وَلَٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں مطمئن ہو جاؤں دل سے قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ رب نے فرمایا تو فَخُذْ پکڑ لے أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ 4 پرندے فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ تو ان کو پال ان کو مانوس کر اپنے آپ سے ثُمَّ اجْعَلْ پھر رکھ دے عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ان کو ذبح کر کے ان کا قیمہ بنا کر یا ان کے ٹکڑے کر کے پہاڑوں پر رکھ دے ثُمَّ ادْعُهُمْ پھر انہیں بلا یاتینک سعیا وہ آئیں گے تیرے پاس سعیا دوڑتے ہوئے وَاعْلَمْ تو جان لے ان اللہ تعالیٰ بے شک اللہ تعالیٰ عزیز حکیم سب پر غالب اور بڑا دانا ہے۔ یہ ایک آیت کریمہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام تفسیر میں آیا، حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ آپ جا رہے تھے سمندر کے کنارے سے تو دیکھا ایک مردہ پڑا ہے، آدھا وہ خشکی پر ہے اور آدھا وہ پانی میں ہے۔
خشکی والے جانور اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، پانی والے اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، خشکی والے کھا رہے ہیں، پانی والے کھا رہے ہیں۔ یہ ایک روایت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں خیال آیا، یا اللہ تو کیسے زندہ کرے گا مردوں کو؟ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ اس کو تو خشکی کے جانور کھا رہے ہیں، اپنے پیٹ میں لے کے جا رہے ہیں، اور پانی کے جانور کھا رہے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں لے کے جا رہے ہیں، تو کیسے زندہ کرے گا؟ ایک روایت۔ دوسری یہ روایت تھی، یہ بھی حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلت سے نوازا گیا، خلیل اللہ کا لقب ملا، آپ کو خلیل بنایا گیا، تو حضرت اسرائیل علیہ السلام، جن کو ہم ملک الموت کہتے ہیں، وہ رب سے اجازت لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبارک دینے کے لیے آئے۔ آپ کے گھر میں بہت سخت پردہ تھا، کوئی بغیر اجازت کے آپ کے اندر نہیں آ سکتا تھا، لیکن آپ اپنے کمرے میں جا کر پہلے جا کے دیکھا، آپ کون ہیں؟ میری بغیر اجازت میں کیسے آ گئے؟ کہا کہ ہم مالک کے کہنے سے آئے۔ آپ نے پہچان لیا، کہا یہ اسرائیل ہے۔ کیسے آئے؟ کہا کہ میں مبارکی دینے آیا ہوں آپ کو، خلت کی، کہ آپ کو خلیل بنایا گیا ہے، آپ کو خلیل بنایا گیا ہے۔ تو آپ عرض کرنے لگے، آپ فرمانے لگے، اسرائیل مجھے یہ دکھا کہ جب تو کسی بدکار کی روح قبض کرتا ہے تو تیرا چہرہ کیسا ہوتا ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام عرض کرنے لگے، اے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، آپ داغ نہیں لا سکو گے اس کی۔ کہا کہ نہیں، دکھاؤ۔ کہا چہرے کو ادھر گھماؤ، چہرے کو ادھر کیا، دیکھو دیکھا تو تفسیر میں آئے ابراہیم علیہ السلام سے ہوش ہو گئے، ہوش ہو گئے۔ تو ایسا چہرہ بڑا خوفناک، بدبودار، انگارے نکل رہے جس سے۔ ہوش میں آئے، دیکھا بیٹھے اسرائیل، کہا اسرائیل یہ تو بڑا خوفناک چہرہ تھا۔ کہا کہ جب ہم کسی گنہگار کے پاس، جب کسی کافر کے پاس، کسی بدکار کے پاس جب آتے ہیں تو ہم کس چہرے میں آتے ہیں؟ کہا کہ اسرائیل اچھا تو مومن کے پاس تم کس چہرے میں آتے ہیں؟ اچھا، کہا چہرے کو گھماؤ۔ ایسے گھمایا، دیکھا تو بڑا حسین و جمیل چہرہ، خوشبو سے مہک رہے ہیں، دل چاہتا ہے کہ انہی کے ساتھ رہے۔ کہا یہ تو بہت پیارا چہرہ ہے۔ کہا کہ اب مومن کے پاس اس چہرے میں آتے ہیں تو آپ کے دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ یا اللہ مجھے تو دکھا کہ مردوں کو تو کیسے زندہ کرتا ہے، مردوں کو تو کیسے زندہ کرتا ہے۔ تو رب نے قرآن کریم میں فرمایا، کہا کہ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، کیا تم ہم پر یقین نہیں رکھتے؟ علم تین ہوتے ہیں، ایک علم الیقین، ایک عین الیقین، ایک حق الیقین۔ علم الیقین بھی تھا آپ کو، عین الیقین بھی ہو گیا، آپ کہہ رہے ہیں اللہ حق الیقین ہو جائے گا۔ حق الیقین بھی تھا، آپ معصوم، ارے حق الیقین تو آپ کو جب ہی ہو گیا تھا کہ رب کریم نے آپ کو غار میں رکھا، غار میں جبریل امین کو بھیجا، جبریل نے آ کر آپ کی انگلیوں سے، ایک انگلی سے پانی جاری کیا، ایک انگلی سے شہد جاری کر دیا، ایک انگلی سے دودھ جاری کر دیا۔ ارے حق الیقین تو جب بھی ہو گیا تھا کہ پرورش کرنے والا آپ کی پرورش کر رہا تھا، لیکن آپ عرض کرتے کہ یا اللہ میں چاہتا ہوں میرا یقین اور پکا ہو جائے۔ رب بڑا خوش ہوا، اچھا میرا حبیب یہ چاہتا ہے،
میرا خلیل یہ چاہتا ہے، تو رب نے فرمایا فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، 4 پرندے لے لے، پھر کیا ان سے دوستی رکھنا، ان کو پالنا۔ تفسیر میں آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مور لیا، دوسرا آپ نے مرغ لیا، تیسرا آپ نے کوا آیا ہے یا کبوتر آئے ہیں کہ کبوتر پالتو ہے، اس کے بعد چوتھا آپ نے بطخ لی، چاروں کو لیا، چاروں کو پالا۔ پالنے کے بعد آپ پر ہل گئے، پھر فرمایا ابراہیم ان کو ذبح کر دے، ان کو ذبح کر دے۔ جب ذبح کیا کرنے کہا ثم اجعل علی کل جبل، ان کو ذبح کر کر ان کے ٹکڑے بنا، بعد میں قیمہ بنا کر ان کو پہاڑ پر پھینک دے یا پہاڑ پر رکھ دے، گردن اپنے پاس رکھ لے، گردن اپنے پاس رکھ لے۔ 2 گردن اس طرف رکھی، 2 گردن اس طرف رکھی، مور کی گردن کو ادھر رکھا، مرغ کی گردن کو ادھر رکھا، بطخ کی گردن کو ادھر رکھا، کبوتر کی گردن کو ادھر رکھا۔ کہا یا اللہ اب کیا کروں؟ کہا ان کو آواز دے، ثم ادعوہن یأتینک سعیا، جب آواز دی کہا دوڑتے ہوئے آئیں گے، آپ نے آواز دی، دیکھا، اب دیکھ رہے ہیں ایسے گوشت پورا مکس تھا، قیمہ ہو کر چاروں کا گوشت مکس تھا، ہوا میں اڑے، اڑنے کے بعد مور کا گوشت الگ ہوا، الگ ہونے کے بعد اس کا جسم بنا، جسم بننے کے بعد اس میں پر لگے، پر لگنے کے بعد ٹانگ لگی، ٹانگ لگنے کے بعد وہ دوڑا، دوڑ کر آ کر گردن میں لگ گیا۔ اس کے بعد دیکھا مرغ جو ہے، مرغ کا گوشت ملا، جڑنے کے بعد جسم بنتا ہے، جسم بننے کے بعد پر لگے، پر لگنے کے بعد ٹانگ لگی، ٹانگ لگ کر گردن میں لگ گیا۔ ادھر دیکھا تو ادھر دیکھا تو بطخ کا گوشت جو تھا آپس میں ملا، جسم بنا، جسم میں پر لگے، پر لگنے کے بعد ٹانگ لگی، آ کر گردن میں مل گئی۔ اس کے بعد کبوتر جو ہے، کبوتر کا گوشت الگ ہوا، اس کے بعد جسم بنا، جسم بننے کے بعد پر لگے، پر لگنے کے بعد ٹانگ لگی، گردن میں لگ گیا، چاروں جانور صحیح ہو گئے۔ یا اللہ یہ تو بڑا کمال کر دیا، واقعی تیری قدرت بڑی قدرت ہے، تیری قدرت بڑی قدرت ہے۔ اب مفسر کہتے ہیں پرندے تو دوسرے بھی تھے، پرندے تو دوسرے بھی تھے، مور کو لینے کی وجہ کیا تھی، مرغ کو لینے کی وجہ کیا تھی، بطخ کو لینے کی وجہ کیا تھی، کبوتر کو لینے کی وجہ کیا تھی؟ تو مفسر فرماتے ہیں ارے کہا مور کو ذبح اس وجہ سے کیا، اے بندے تیرے اندر ناز و نخرے ہیں، تیرے اندر ریاکاری ہے، تیرے اندر دکھلاوا ہے، تو اپنے آپ پر ناز کرتا ہے جیسے مور ناچتا ہے، فخر میں ناچتا ہے، تیرے اندر وہی فخر ہے، اس کا فخر ڈھیر ہو جاتا ہے جب وہ پیروں میں دیکھتا ہے۔ کہا کہ اگر تجھے کسی مقام پر پہنچنا ہے تو مور کی طرح ذبح ہو جا، تو مقام پر پہنچ جائے گا، مقام پر پہنچ جائے گا۔ کہا مرغ نہ بن، مرغ نہ بن، مرغ کا کام یہ ہے وہ نفس کا غلام ہے، مرغا نفس کا غلام ہے، 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں، پورے دن اس کا یہی کام ہے۔ کہا کہ اگر تجھے چاہیے، مفسر فرماتے ہیں جیسے مرغ کو ذبح کیا گیا، اپنے آپ کو ذبح کر دے، نفس کو ذبح کر دے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم ہر جگہ مرغا بنے ہوئے ہیں، ہماری نگاہیں پاک نہیں، ہمارے تخیل پاک نہیں، ہمارے تصور پاک نہیں۔ ہم جب دیکھتے ہیں تو کیا سے کیا بن جاتا ہے۔ ہم کسی دوسری عورت کو دیکھتے ہیں، کہاں سے کہاں پہنچتے ہیں۔ اگر دیکھنا ہے تو غیاث الدین بلبن کو دیکھ لے، التمش کو دیکھ لے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جب اس دنیا سے جانے لگے تو آپ نے وصیت کی میرا جنازہ ایسا شخص پڑھائے گا
جس نے کبھی تہجد کی نماز قضا نہ کی ہو، جس نے کبھی عصر کی سنتیں نہ چھوڑی ہو، اور جس کی کبھی تکبیر اولیٰ سن نہ ہوئی ہو، جس نے کبھی کسی عورت پر غلط نگاہ نہ ڈالی. میری نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے گا جس کی کبھی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو، جس کی عصر کے سنتیں قضا نہ ہوئی ہو، جس کی کبھی تکبیر اولیٰ قضا نہ ہوئی ہو، اور جس نے کبھی اپنی نگاہ کسی عورت پر نہ ڈالی ہو، دیکھا نہ ہو. صبح سے شام ہو گئی، مجمع میں سے کوئی نہیں نکلتا. کہا کہ 700 محدث بیٹھے تھے، شیخ الحدیث بیٹھے تھے، کسی میں جرت نہیں کہ کوئی مجمع میں سے کھڑا ہو جائے. جب مجمع میں سے کوئی نہیں کھڑا ہوا تو ایک ڈکا کوئی پردے میں لپٹا ہوا روتا ہوا آ رہا ہے اور عرض کرتا ہوا آ رہا ہے. کہا کہ ہاں قطب الدین خود تو چلے گئے، میرا پردہ فاش کر دیا. قطب الدین خود تو چلے گئے، بابا جی خود تو چلے گئے، میرا پردہ فاش کر دیا. لوگ کہنے لگے بابا جی اپنا چہرہ تو دکھاؤ، آپ کون ہیں؟ ایسی کون سی شخصیت ہے کہ جس کی تہجد قضا نہیں، جس کی عصر کی سنتیں قضا نہیں، جس کی تکبیر اولیٰ کبھی قضا نہیں ہو، اور جس کی نگاہ کسی عورت پر نہ پڑی ہو. ایسے کر کر جب چہرہ ہٹایا تو چہرے کے اندر بادشاہ التمش غیاث الدین بلبن تھا. کون تھا؟ بادشاہ وقت تھا، غیاث الدین بلبن تھا، التمش تھا. کہا بابا جی خود تو چلے گئے، میرا پردہ فاش گئے. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان. کہا کہ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کہا کہ مصر کے لوگ آپ کی طرف نہیں دیکھتے تھے. مصر والے کہتے تھے کہا کہ یہ گندا ہے، یہ سوگلا ہے، یہ گندا رہتا ہے، یہ میلا رہتا ہے، آپ سے نفرت کرتے تھے. مصر والوں نے دیکھا کہ آپ کا جب انتقال ہوا 70 ابدال کو بشارت ہوئی. کہا کہ آج ہمارے ذوالنون مصری کا انتقال ہو گیا، ان کے جنازے میں جا رہے ہیں. وہ ذوالنون مصری تھا جنہوں نے اپنے نفس کو قتل کر دیا. دیکھو نفس کے مقصد یہ ہے، شادیاں بھی کی، بچے بھی تھے، دنیا میں رہے، دین کا کام کیا، لیکن اتباع شریعت میں اپنی محترم اپنی منقوہہ کی طرف دیکھا، دوسری کی طرف نہ دیکھا. غیر کی بچی کو اپنی بچی سمجھا، غیر کی بیٹی کو اپنی بہن سمجھا، غیر کی بہن کو اپنی بہن سمجھا، بھائی کو بھائی سمجھا، فتنہ انگیزی نہ کری. ارے کہا کہ یہ ہے نفس. کہا کہ کبوتر کیا کرتا ہے؟ کبوتر ناز کرتا ہے اپنے اوپر، بڑے ٹھمک کے چلتا ہے، لیکن یہی ناز نخرے مرد انسان میں. انسان کبوتر کتنا کمزور ہے، کتنا کمزور ترین جانور ہے. کہا کہ جب اس پر وار ہوتا ہے آنکھوں کو بند کر لیتا ہے، کہا میں بچ جاؤں گا، لیکن جب شکاری آتا ہے گردن سے دبوچ لیتا ہے. اے انسان تو بھی یہی سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ کچھ نہیں ہوگا، ملک الموت آئے گی گردن سے دبوچ لے گی. کہا کہ بطخ کیا ہے؟ بطخ پیٹ کی بندی ہے، اس کا پیٹ نہیں بھرتا. کہا وہ در بدر رہتی ہے، اس کا اپنا گھر نہیں ہے. یہی حال انسان تیرا ہے. اللہ کے نبی نے 4 جانور لیے ہیں تو کوئی سبق سکھانے کے لیے، کوئی درد دینے کے لیے، کچھ بتانے کے لیے. کہا کہ پیٹ کا بندہ نہ بن،
پیٹ کی خاطر تو اپنے گھر کو چھوڑتا ہے، ادھر جاتا ہے ادھر جاتا ہے ادھر جاتا ہے، نہ ادھر کا پتہ نہ ادھر کا پتہ، نہ حلال کا پتہ نہ حرام کا پتہ، کھایا پیا چھوڑا، ادھر بچے چھوڑے ادھر گیا، ادھر بچے چھوڑے ادھر گیا۔ یہی بطخ کا حال ہے۔ مجھے بتاؤ کبھی کسی نے بطخ کا گھر دیکھا ہے اور بطخ کا دروازہ دیکھا ہے کسی نے ابھی تک؟ نہیں دیکھا۔ کبھی نہر کے اس کنارے پر، کبھی نہر کے اس کنارے پر، کبھی نہر کے اس کنارے پر، در بدل رہتی ہے، در بدل رہتی ہے۔ یہی انسان تیرا حال ہے۔ تجھے ملتا ہے، اگر کوئی تجھے روٹی کا ایک لقمہ دے دے فوراً تو کھاتا ہے، تو یہ بھی نہیں پوچھتا کہ بھائی یہ بتا دے حلال کا ہے حرام کا ہے۔ تجھے پیسے چاہیے، اگر کوئی آج مفتی صاحب ہو، کوئی عالم صاحب ہو، کوئی پیر صاحب ہو، کہے گا حضور یہ 10,000 روپے نذرانہ آج کا پیر ہوگا اس صدی کا، اٹھا کر لاؤ 10,000 روپے جیب میں ڈالی، پوچھنے کی زحمت بھی نہ سمجھی کہاں سے آئے، کیسے آئے، کیسے کمائے، کیوں آئے، کس کے آئے، اٹھا کر جیب میں رکھے، کر لیا اپنا کام پورا۔ ارے دیکھ، کہا کہ دیکھنا ہے تو دیکھ اس کو دیکھ۔ کہا کہ جب آئے تھے محمود غزنوی سید ابو الحسن خقانی کے پاس، بادشاہ وقت ہیں، بڑے بادشاہ وقت ہیں، فقیر کی جھوپڑی میں آتے ہیں، فقیر کے پاس ملنے آتے ہیں، آپ نہیں اٹھے، استقبال نہیں کیا۔ غلام خادم آئے، خادم آ کر کہنے لگے، کہا کہ جا کے بتاؤ محمود غزنوی آیا ہے۔ کہا حضور محمود غزنوی آیا تو میں کیا کروں؟ فقیر کہتا آیا تو میں کیا کروں؟ کہا بادشاہ وقت ہے، تو کیا میں کیا کروں؟ بادشاہ وقت ہے، اپنے لیے ہوگا بادشاہ وقت۔ محمود غزنوی آ گیا، جھوپڑی میں آ گیا، بادشاہ وقت تھا، پیروں میں بیٹھ گیا۔ محمود کیوں آیا؟ حضور کچھ لینے آیا ہوں، دعا کروانے آیا ہوں۔ بادشاہ تو ہے، دولت تیرے پاس، مال تیرے پاس، فقیر کی جھوپڑی، ہم تو جھوپڑی میں بیٹھے، حضور آپ ہی دیں گے۔ کہا کیا چاہیے، کیا لینا ہے؟ کہا حضور مجھے سومناتھ کا مندر پتہ نہیں ہوتا۔ اچھا نہیں ہوتا؟ اچھا یہ لے، میرا جبہ لے جا۔ تاریخ کہتی ہے کوئی اس میں اختلاف نہیں ہے۔ کہا یہ میرا جبہ لے جا، جا کر دعا کرنا۔ فقیر نے سیدنا ابو الحسن خقانی رحمت اللہ علیہ نے اپنا جبہ مبارک دے دیا، جا دعا کرنا۔ جبہ لے گئے، رات کے ٹائم تہجد کی نماز پڑھی۔ کون؟ محمود غزنوی، جو روزانہ 1,00,000 درود شریف پڑھتا تھا حضور کی طرف۔ کون محمود غزنوی جو روزانہ 24 گھنٹے میں 1,00,000 درود تک پڑھتا تھا؟ وہ محمود غزنوی۔ کہا یہ جبہ لے جا، جبہ رکھ لیا۔ رات کے ٹائم تہجد کی نماز پڑھی، جبے کو سامنے رکھا، دعا کی کہ یا اللہ یہ تیرے پیارے بندے کا جبہ ہے، اس کے طفیل مجھے سومناتھ کے مندر پر فتح دے دے۔ دوسرے دن صبح حملہ کیا، سومناتھ کا مندر فتح ہو گیا۔ سومناتھ کا مندر فتح ہو گیا۔ وہ انعام و اکرام لے کر آیا، آ کر عرض کی حضور مندر فتح ہو گیا۔ وہ چھوڑ، یہ بتا تو نے مانگا کیا تھا؟ فقیر کی نگاہ دے، مانگا کیا تھا؟ کہا میں نے یہ مانگا۔ ارے کہا محمود نادان ہے، آج تو یہ کہہ دیتا یا اللہ پورے ہند کو مسلمان کر دے، پورا ہند مسلمان ہو۔ تجھے مانگنا نہ آئے؟ آپ نے پھر کھڑے ہو کے استقبال کیا اس کا۔ عرض کرنے لگا محمود غزنوی حضور جب آپ کھڑے ہو کر استقبال نہیں کیا، اب استقبال کیوں کیا؟ کہا جب تو بادشاہ بن کر آیا تھا، اب تو فقیر بن کے آیا ہے۔ اب تیرے دل میں وہ نفس نہیں ہے جو پہلے نفس تھا۔ من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ جب تو نفسانی خواہشات میں مبتلا تھا، اب وہ چیز نہیں ہے، اب تو فقیر بن گیا ہے۔ میرے بھائی اگر کامیابی ہے تو اسی چیز میں ہے، اپنے آپ پر توجہ دے۔ انسان کا نفس انسان کا دشمن ہے، ازلی ابدی دشمن ہے۔ انسان کی خواہشات انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔
وہ حلال و حرام کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. ہم پوری کرتے کرتے ہم حلال کو حلال، حرام کو بھی حلال سمجھ کر ادھر صرف کر دیتے ہیں، اپنی عاقبت کو برباد کر دیتے ہیں. پھر آخر میں یہ انجام ہوتا ہے کہ ہمارا حال برباد ہو جاتا ہے. اللہ ہم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.